اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ویلکم ٹو آن لائن کلاسز آف المنیر ہائی اسکول ای لرننگ سسٹم. کلاس 6 آج ہم کریں گے یونٹ نمبر 3 جس کا عنوان ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، یہ آپ کی پیج کا جو فرسٹ ٹائٹل ہوتا ہے یہ وہ ہے کلاس 6. اور اب ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے ریڈنگ ہوگی. ریڈنگ کے لیے پیج ہے 15، پیج نمبر 15. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور لقب فاروق تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 8ویں پشت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے علاقوں کے سفر بھی کیے. دور دراز یعنی بہت دور دور کے جو علاقے ہیں ان کا سفر بھی کیا. اب نیکسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب میں رائج مشاغل پہلوانی اور خطابت میں خوب نام پیدا کیا. مشاغل ہوتے ہیں جو مشغلہ ہوتے ہیں، وہاں کے جو کام ہوتے ہیں جو لوگ شوقیہ طور پر بھی کرتے ہیں. پہلوانی کا وہاں پر رواج تھا، عام رواج تھا، وہ بھی آپ نے سیکھی. اور اس کے بعد خطابت میں بھی خوب نام کیا، یعنی خط و کتابت جو کیلیگرافی کہیں آپ، یا اس کو اس طرح سے جو ہے خطابت اسی کو کہتے ہیں. خطابت میں آپ نے خوب نام پیدا کیا. اس وقت عرب میں جہالت تھی اور پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے جو ہے پڑھنے لکھنے میں، خطابت اس سلسلے میں بھی کہیں گے کہ کیلیگرافی کا بھی آپ کو شوق تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے پڑھنے لکھنے پہ بھی دھیان دیا. پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا. صرف چند لوگ ہی تعلیم سے بہرہ آور تھے، یعنی کہ کچھ لوگ ہی جو ہے تعلیم یافتہ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. فرسٹ پیراگراف میں آپ کو جو ہے ان کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں سارا بتایا ہے. ان کی پشت جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتی ہے اور ان کا تجارت کا پیشہ بتایا گیا ہے. اور سیکنڈ میں جو اس وقت پہلوانی اور خطابت میں آپ نے خوب نام پیدا کیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے، کہ اس وقت جو ہے خطابت میں آپ نے خوب نام پیدا کیا، آپ پڑھے لکھے لوگوں میں شمار ہوتے تھے. پھر نیکسٹ پیراگراف میں دیکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر جب 27 سال کی ہوئی تو اس وقت مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر چکے تھے. یعنی جب آپ 27 برس کے تھے اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اسلام کی تبلیغ کا آغاز کر چکے تھے، یعنی کہ شروع کر چکے تھے اسلام کی تبلیغ. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ سے چند لوگوں نے اسلام قبول کر لیا. اس وقت جب آپ نے تبلیغ کی تو کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی تبلیغ کا علم ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوئے، یعنی بہت زیادہ غصے میں آ گئے. اور ابتدائے اسلام میں، یعنی اسلام جیسے ہی ابتدائے اسلام کا مطلب ہے کہ اسلام کے شروع میں ہی جب تبلیغ سٹارٹ ہوئی ہے، یعنی بہت شروع میں جب اسلام کا آغاز کیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس وقت کی بات کر رہے ہیں. جو لونڈی یا غلام اسلام قبول کرتا ہے، یعنی کہ جو بھی غلام یا لونڈی جو کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلب ان کے جو وہ اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے اس کو قبول کرتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو زد و کوب کرتے. زد و کوب ہوتا ہے بہت زیادہ مارنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی با اثر شخصیت تھے، یعنی کہ عزت و احترام جن کا کیا جاتا ہے، جن کا رتبہ ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کی طرف مائل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی. مائل کی طرف یعنی کہ ان کی توجہ جو ہے، ان کا دل جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں پیج نمبر 16 پہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی. ترجمہ: اے اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما. قوت یعنی کہ طاقت عطا فرما. ان دو آدمیوں ابو جہل
اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے جو تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ یہ مانگی تھی کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت اور طاقت بخش، اور ان دو آدمیوں میں سے کسی ایک کے ذریعے یہ کام کروا جو کہ تیرے نزدیک زیادہ پسندیدہ بندہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی. اس دعا کے چند روز بعد ابو جہل نے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا کہ جو شخص نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرے گا اس کو 100 اونٹنیاں اور 1000 اوقیہ چاندی انعام میں دی جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی کہ اس نے یہ انعام رکھ دیا کہ 100 اونٹنیاں اور 1000 چاندی جو ہے وہ انعام میں دی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان سنا تو نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے تلوار لے کر گھر سے نکل پڑے. راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے کی حالت میں دیکھا تو وہ پوچھنے لگے اس قدر طیش میں کدھر جا رہے ہو؟ طیش یعنی غصے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اب جب ابو جہل نے یہ انعام رکھ دیا تو حضرت عمر فاروق جو ہے وہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکل پڑے. اور رستے میں جب حضرت نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہوئی اور ان کے پوچھنے پر بتایا کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے ہیں. اس پر حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ خبر بھی ہے؟ تمہاری بہن اور بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں. اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر پہنچے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اس وقت سورۃ طٰہٰ کی آیات تلاوت کر رہی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر تلاوت سنی اور پھر گھر کا دروازہ کھلوایا. اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جواب دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے جواب دیا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے اور میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جب اپنے خامند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر بھی ہاتھ اٹھایا جس سے وہ زخمی ہو گئیں. زخمی بہن نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی کر لو، اب ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں. بہن کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اور بہن کے جسم سے خون بہتا ہوا دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل پسج گیا، یعنی کہ دل نرم ہو جانا، دل نرم ہو جانا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے کہنے لگے تم لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی سناؤ. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے سورۃ طٰہٰ کی تلاوت شروع کی. جب آپ کی بہن نے یہ آیت تلاوت کی اللہ لا الہ ہوا لہ الاسماء الحسنی، اس کا سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا بدل گئی. یہ ہے نیکسٹ پیج پہ اب بیٹا پیج نمبر 17. آپ کے دل نے دین حق کو پہچان لیا، یعنی کہ سچا جو دین ہے ہمارا اس کو پہچان لیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے کہ بلا شبہ یعنی کوئی شبہ نہیں، عبادت کے لائق فقط اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے، یعنی کہ اسلام کے ماننے والوں کے حلقے میں آ گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات اپنی بہن کے گھر گزاری اور صبح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر
اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا، اور یعنی وہ اسلام جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کے دائرے میں جو ہے وہ آ گئے، دائرے میں داخل ہو گئے، تو پوری رات انہوں نے اپنی بہن کے گھر پر ہی گزاری اور صبح میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اعلان کیا کہ ہم لات اور عزا کی پرستش وادیوں کے نشیب و فراز میں کرتے تھے، کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم چھپ کر کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج سے ہم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کریں گے۔ لات اور عزا بیٹا یہ بتوں کے نام تھے۔ انہوں نے کہا کہ جو وادیوں کے مطلب نشیب و فراز کا ذکر یہ کیا ہے کہ وادیوں میں، ان کے نشیب میں، فراز میں، یعنی کہاں جہاں ہمارا دل کرتا تھا ہم بتوں کی پرستش کرتے تھے، پوجا کرنا، عبادت کرنا، پرستش کو کہتے ہیں عبادت کرنے کو، عبادت کرتے تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہم کیوں چھپ کر کریں؟ کیا ہم جب کھلے عام بتوں کی پوجا کرتے تھے تو اللہ کی عبادت ہم کیوں چھپ کر کریں گے؟ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ آج سے ہم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کریں گے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ یعنی ان کے ساتھ خانہ کعبہ میں پہلی بار جماعت نماز ادا کی۔ سن 1390 میں جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم ملا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کرنے سے قبل مطلب پہلے حرم کعبہ کا طواف کیا اور پھر اعلانیہ ہجرت کا اعلان کرتے ہوئے مشرکین مکہ سے کہا، اعلانیہ یعنی کہ اونچی آواز میں یا اعلان کرتے ہوئے کہ جس کو مقابلہ کرنا ہو وہ مکہ مکرمہ سے باہر نکل کر میرا راستہ روکے۔ مدینہ منورہ سے باہر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا کے مقام پر ٹھہرے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبا تشریف لائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ کا مطلب ساتھ مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں مہاجر مسلمانوں کی عبادت گاہی کا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی کہ جو ہجرت کر کے وہاں پر آئے تھے مدینہ میں، ان تمام مسلمانوں کو کیسے آباد کیا جائے، کہاں پہ رہیں گے وہ، یہ مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی عبادت گاہی کے سلسلے میں مواقعات کا بے نظیر انتظام فرمایا۔ اس مواقعات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلامی بھائی حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے، جو قبیلہ بنی سالم کے معزز رئیس تھے، یعنی اس میں جو وہ ایک مطلب بھائی بنا دیا تھا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، تو وہ مواخات کا عمل تھا، ٹھیک ہے، جس میں ان کے بھائی کون بنے تھے؟ عتبان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں ہر لمحے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں حصہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت تھی، یعنی کہ بہت زیادہ محبت تھی حضور اکرم کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی موقعوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشاورت بھی لی، یعنی کہ مشورے بھی لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت میں کئی قرآنی آیات نازل ہوئیں۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آمد عام تھی، یعنی کہ حضور اکرم کے گھر میں تمام صحابہ آتے جاتے رہتے تھے۔ اس وقت مسلم خواتین پر پردے کی پابندی کا حکم نہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل پسند نہ تھا، یعنی اس وقت مسلمان خواتین جو ہیں وہ پردہ نہیں کرتی تھی۔ حضرت عمر کو یہ چیز پسند نہیں تھی۔ آپ کی خواہش تھی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کیا کریں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں یعنی ان کی بیویاں جو ہیں وہ پردہ کیا کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الاحزاب کی چند آیات نازل ہوئیں، جن میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا۔
ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ابھی یہاں تک پردے کا کوئی حکم نہیں تھا، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ چیز پسند نہ تھی کہ ہر کوئی حضور پاک کے گھر پہ آتا ہے اور ان کی جو ازواج النبی ہیں مطلب وہ پردہ نہیں کرتی، تو اس چیز کو وہ پسند نہیں فرماتے تھے. انہوں نے اس چیز کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطلب اس سلسلے میں بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب کی چند آیات نازل کی جن میں ازواج النبی بھی اور تمام مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دے دیا گیا. فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، یعنی کہ وہ وفات پا گئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان صدمے سے بے حال تھے، یعنی یہ بہت بڑا صدمہ تھا ان سب کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ہوش و حواس کھو بیٹھے اور کہنے لگے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو اتنا اس چیز کا صدمہ پہنچا تھا کہ وہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. وہ کہتے تھے جو کوئی یہ کہے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر حضرت عمر کی تصحیح کر کے حقیقت واضح کی. یعنی اس وقت حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو سنبھالا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد جب مسلمانوں میں خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف رائے ہوا، یعنی کہ اب خلیفہ کو مقرر کرنا تھا، تو اس وقت سب اپنی اپنی رائے پیش کر رہے تھے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ منتخب کیا. تو دوسرے مسلمان نے بھی آپ کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کو مطلب اپنا خلیفہ مان لیا، ان کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مشیر رہے، یعنی کہ ان کے وزیر رہے، مشورہ جسے مشورے کرتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق اس کو آپ مطلب وزیر اس سینس میں کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح آج کل ہیں، لیکن اس وقت مشیر ہی ہوتے تھے. مشیر ہوتے تھے کہ جس طرح سے خاص آدمی جس کے ساتھ مشورے کیے جاتے تھے حکومت کے کاموں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بطور خلیفہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ بطور خلیفہ منتخب ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی مدت جو ہے قریباً 10.5 سال رہی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سارا زمانہ عسکری کارروائیوں میں گزرا. یہ اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا، یعنی کہ اس میں انہوں نے بہت سارے نئے جو کام ہیں وہ کیے تھے، ایجادات کی تھیں. یہ اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا جس میں اسلامی سلطنت کی وسعت 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی، یعنی کہ اتنی زیادہ وسیع ہو گئی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات، اصلاحات اور فلاحی کارناموں کی فہرست بہت طویل ہے، یعنی لمبی ہے. یعنی انہوں نے جو علاقے فتح کیے تھے، جو کام کیے تھے، جو اصلاحات نافذ ہوئی تھیں، ان کی فہرست بہت لمبی ہے. آپ کا لباس اور خوراک انتہائی سادہ تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس میں کئی پیوند لگے ہوتے. پیوند کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ پیوند ہوتا ہے کہ جب کپڑا پھٹ جائے تو اس کو یا تو سی لیا جاتا ہے یا اس میں کسی اور دوسرے کپڑے کا جو ہے جوڑ لگا دیا جاتا ہے. اب کیا ہے، 15ویں صدی میں جب مسلمانوں کے وظیفے مقرر ہوئے تو آپ کا وظیفہ 5000 درہم سالانہ مقرر ہوا. یہ وظیفہ تمام مسلمانوں کے مقرر کردہ وظیفوں کے برابر تھا، یعنی کہ جتنا باقی سب کا وظیفہ لگا اتنا ہی آپ کا لگا تھا. آپ کا زیادہ نہیں لگایا گیا کہ آپ مطلب اس وقت جو ہے منتخب ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کی گئی ہے، آپ خلیفہ منتخب ہوئے ہیں تو خلیفہ ہونے کی حیثیت سے آپ کا وظیفہ زیادہ ہو، ایسا نہیں ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اس وقت خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزاروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی مسائل پیدا ہوئے، مگر آپ نے ان مسائل پر سختی سے قابو پایا. اس سے کئی لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان کے دشمن بن گئے، یعنی کہ جو بھی مسائل پیدا ہوئے آپ نے ان پر سختی سے قابو پایا، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں آپ کے جانی دشمن بن گئے. دشمنوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرنی شروع کر دی اور آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اب ہے پیج نمبر 19 کا لاسٹ پیراگراف.
ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک مجوسی غلام ابو لولو نے خنجر کے وار کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شدید زخمی کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے مجوسی، یعنی کہ جو مسلمان نہیں تھا، مجوسی غلام ابو لولو نے خنجر کے وار کر کے آپ کو شدید زخمی کیا اور پھر خود بھی خودکشی کر لی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی حالت میں اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساست سے، یعنی کہ ان کے ذریعے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ انہیں شہادت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی درخواست قبول کر لی. حالانکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ اپنے لیے منتخب کر رکھی تھی، مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انکار نہ کر سکی. زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، یعنی زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئے. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ اقدس میں دفن ہوئے. ٹھیک ہے. اب اسٹوڈنٹس اس کی جو ریڈنگ ہے وہ مکمل ہوئی. اب ہم اپنی ایکسرسائز کی طرف آتے ہیں. اس پہ سب سے پہلے ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لکھیں. مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی، یہ فرسٹ ہے بہشت. بہشت کہتے ہیں جنت کو. سیکنڈ ہوگا رائج. رائج کا میننگ ہے نافذ العمل. تھرڈ زدوکوب. زدوکوب کا میننگ آپ لکھیں مار پیٹ. فورتھ ہے اوکیا یعنی 40 تولے. ففتھ ہے لونڈی. لونڈی کہتے ہیں غلام کو. سکستھ ہوگا مائل. مائل کا میننگ لکھیے جھکا ہوا. سیونتھ پہ آئے گا تیش. تیش کہتے ہیں غصہ. ایٹتھ ہے پسج. پسج یعنی کہ ترس کھانا یا نرم ہو جانا. نائنتھ ہے پرستش. پرستش کا میننگ ہوتا ہے پوجا. اور 10th پہ ہمارے پاس ہے وساطت. وساطت کا مطلب ہے ذریعہ. اب ہے سوال نمبر 1. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں نوٹ لکھیں. اس کا جواب تحریر کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر، کنیت ابو حفص اور رقب فاروق تھا. جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان ہوئے تو تجارت کا پیشہ اختیار کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے سلسلے میں دور دراز کے علاقوں کے سفر بھی کیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرب میں رائج مشاغل پہلوانی اور خطابت میں خوب نام پیدا کیا. اس وقت عرب میں جہالت عام تھی اور پڑھنے لکھنے کا رواج کم تھا. صرف چند لوگ ہی پڑھے لکھے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا تھا. سوال نمبر 2 ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں. اس کا جواب تحریر کریں گے. ابو جہل کے بھڑکانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل معاذ اللہ قتل کرنے کی نیت سے گھر سے نکلے تو راستے میں اطلاع ملی کہ تمہارے بہن بہنوئی اسلام قبول کر چکے ہیں. یہ سن کر بہن کے ہاں پہنچے. دونوں کو خوب مارا اور اسلام چھوڑنے کے لیے کہا مگر وہ نہ مانے. غصہ ٹھنڈا ہوا تو قرآن سنانے کو کہا. تلاوت شروع ہوئی تھی کہ اللہ کی رحمت نے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور سر جھکائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. اب سوال نمبر 3 ہے اسٹوڈنٹس. اسلام میں عورت کے پردے کا حکم کیوں ہوا؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی آمد عام تھی. اس وقت مسلم خواتین پر پردے کی پابندی کا حکم نہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ عمل پسند نہ تھا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ازواج مطہرات پردہ کیا کریں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا
تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ الاحزاب کی چند آیات نازل ہوئیں جن میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان خواتین کو پردے کا حکم دیا گیا۔ اب نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے خلیفہ منتخب ہوئے؟ اس کا جواب تحریر کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں خلیفہ کے انتخاب پر اختلاف رائے ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ منتخب کیا۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے انہیں خلیفہ منتخب کیا، تو دوسرے مسلمانوں نے بھی آپ کی تائید کرتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں اسلامی سلطنت کی وسعت کہاں تک پہنچی؟ آپ نے اس کا جواب لکھنا ہے، یہ اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا جس میں اسلامی سلطنت کی وسعت 22.5 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی۔ ٹھیک ہے، اب سوال نمبر 2 ہے، سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا ٹک سے انتخاب کریں۔ اس میں سب سے پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اس کو سیکنڈ کو آپ ٹک کریں گے، ابو حفص۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے، یہ 4th آپشن از دا رائٹ آپشن، 8ویں پشت میں۔ پھر تھرڈ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیشہ تھا، یہ سیکنڈ والا جو ہے وہ کریکٹ ہے، تجارت۔ پھر ہے، مواخات مدینہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بنے، یہ بھی سیکنڈ آپشن از دا رائٹ آپشن، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر لاسٹ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت رہی، یہ تھرڈ آپشن جو ہے وہ رائٹ ہے، یعنی 10.5 سال۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش میں خوب نام پیدا کیا، فرسٹ بلینک میں آئے گا پہلوانی اور خطابت۔ ٹھیک ہے، یعنی پڑھنے لکھنے میں، پہلوانی میں، خطابت میں خوب نام پیدا کیا۔ سیکنڈ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کی ڈیش تھے، با اثر شخصیت، اس میں آپ لکھو گے با اثر شخصیت۔ تھرڈ ہے، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تمہاری بہن اور ڈیش اسلام قبول کر چکے ہیں، اس میں آئے گا بہنوئی۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیش کے مشیر رہے، اس میں آئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر لاسٹ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں کئی ڈیش پیدا ہوئے، اس میں آئے گا مسائل۔ اب سوال نمبر 4 ہے، غلط اور درست کی نشاندہی کریں۔ اس میں سب سے پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھوٹے تھے، یہ ہے بالکل ٹھیک، کریکٹ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 27 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ تھرڈ ہے، مسلمانوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں پہلی بار با جماعت نماز ادا کی، یہ بھی ٹھیک ہے۔ فورتھ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کی حالت میں وصال ہوا، یہ غلط ہے۔ اور لاسٹ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلوانی کا شوق تھا، یہ بھی کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کالم الف کو کالم بے سے ملائیں، یعنی کالم ملا کر مصرع مکمل کیجیے۔ سب سے پہلا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار، اس کو جوائن کریں گے، تعلیم یافتہ لوگوں میں ہوتا تھا۔ سیکنڈ ہے، اس کو 100 اونٹنیاں اور اس کو جوائن کریں گے 1000 اوقیہ چاندی انعام ملے گا۔ تھرڈ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا، اس کو ہم جوائن کریں گے، سارا زمانہ عسکری کارروائیوں میں گزرا۔ اور پھر کیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس، اس کو ہم جوائن کریں گے، اور خوراک انتہائی سادہ تھی۔ نیکسٹ ہے، ایک مجوسی غلام ابو لولو نے، اس
इसको हम ज्वाइन करेंगे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर खंजर के वार करके खुदकुशी की। ठीक है, अब है नेक्स्ट पे, दर्ज झैल अल्फाज के जुमले बनाएं। सबसे पहला वर्ड है, ये है पेज नंबर 23 यानी सफ़ा नंबर 23 पे। सबसे पहला है लक़ब। इसका जुमला है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का लक़ब फ़ारूक था। सेकंड है मशागिल। इसमें आप करेंगे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मशागिल पहलवानी और खिताबत थे। थर्ड है कुव्वत। इसका लिखते हैं, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत अता फरमा। या ये इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आपने ये लिखना है कि हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत अता फरमा। या ये लिखेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त और क़ुव्वत अता फरमा। ठीक है, फोर्थ पे है लहूलुहान। लहूलुहान का आप लिखोगे, मजूसी गुलाम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को लहूलुहान कर दिया। फिफ्थ है बिलाशुबा। बिलाशुबा का जुमला है, बिलाशुबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाअसर शख्सियत के मालिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दर्ज झैल वाहिद के जमा बनाएं। फर्स्ट है दीन। दीन का जमा है अदियान। सेकंड है तरफ, इसका जमा होगा अतराफ। फिर है शजर, इसकी जमा है अशजार। नेक्स्ट है अमल, इसकी जमा है आमाल। और लास्ट है बाब, इसकी जमा है अबवाब। अब है सफ़ा नंबर 24। दर्ज झैल गलत फिक्रात को दुरुस्त करें। इसमें सबसे पहला है, आप अंदर तशरीफ़ लाओ। इसमें आपने इसको दुरुस्त करके लिखना है, आप अंदर तशरीफ़ लाएं। सेकंड है, बकरी लंबा लंबा घास खा रही है। इसको सही करके आप जब लिखेंगे तो ये होगा, बकरी लंबी लंबी घास खा रही है। थर्ड है, इसका नाक मोटा है। इसको आपने लिखना है, इसकी नाक मोटी है। फिर है, इसका गेंद गुम हो गया है। इसमें आप लिखोगे, इसकी गेंद गुम हो गई है। फिर लास्ट है, अपनी इमला दुरुस्त करो। इसमें आप लिखोगे, इसको दुरुस्त करके अपनी इमला दुरुस्त करें। सवाल नंबर 9 है, नामुकम्मल फिक्रात को मुकम्मल करें। सबसे पहला है, सांच को आंच नहीं। ठीक है, जो आपके पास मिस है वो वर्ड है आंच। सेकंड है, दुनिया फूलों की डैश नहीं है। इसमें आप लिखेंगे सेज, दुनिया फूलों की सेज नहीं है। फिर नेक्स्ट है, ज़मीन डैश है। इसमें आप लिखोगे गोल, ज़मीन गोल है। नेक्स्ट है, इल्म बड़ी डैश है। इसमें आप लिखोगे, इल्म बड़ी दौलत है। लास्ट है, फाख्ता को अमन का डैश कहते हैं। इसमें आप लिखेंगे, फाख्ता को अमन का पैगाम कहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, आपका ये कंप्लीट हो गया है आज की एक्सरसाइज। यूनिट नंबर 3 हमने इसकी एक्सरसाइज भी कर ली और इसकी रीडिंग भी कर ली है। आपने बहुत नीट एंड क्लीन इसको अपनी कॉपीज़ पे करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।